شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج KSE100 نے 1264 پوائنٹ نکالے ہیں۔ تو کمرشل بینک، فرٹیلائزر، آئل اور گیس، سیمنٹ سیکٹر، تقریباً لگ بھگ سارے جو سیکٹر ہیں نا ان سب کو پھینٹی لگی ہے۔ تو نیچے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کس شیئر نے پوائنٹ نکالے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اینگرو ہولڈنگ نے 400 پوائنٹ، UBL 135، MCB 61، ملر ٹریکٹر نے 54 پوائنٹ، PPL نے 52 پوائنٹ، ماڑی نے 51، بینک الحبیب نے 48، ایئر لنک نے 46، سسٹم نے 45 اور فوجی سیمنٹ نے 34 پوائنٹ نکالے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو مارکیٹ کے گرنے میں جس شیئر نے کردار ادا کیا وہ اینگرو ہولڈنگ لمیٹڈ ہے۔ اس کا رزلٹ تھا، رزلٹ تو اتنا برا نہیں آیا، 22 روپے 70 پیسے ارن کیا ہے کمپنی نے، جس کی وجہ سے اس کی پرائس ٹو ارننگ ریشو 5 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا، تو بہت سارے لوگ اس کو ہولڈ کر رہے تھے ڈیویڈنڈ کے لیے، اور انویسٹمنٹ بھی لوگوں نے اس کے اندر کی ہوئی تھی صرف ڈیویڈنڈ کے لیے۔ تو نہ اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رزلٹ آپ کے سامنے ہے، نہ اس نے بونس شیئر دیا ہے اور رائٹ شیئر بھی کچھ بھی نہیں دیا اس نے۔ تو بیسیکلی میری نظر میں تو یہ اچھی بات ہے، کمپنی کے پاس کوئی پلان ہوگا اپنی گروتھ کے لیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماری کا چارٹ آپ کے سامنے کھل چکا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے فرسٹ ویو، سیکنڈ، تھرڈ، 4 اور 5۔ تو اس وقت مارکیٹ کی چوتھی ویو ہی چل رہی ہے، پانچویں ویو سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو جب تک یہ والا جو ایریا ہے اس کے نیچے مارکیٹ رہتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی، تو ہم اس کو چوتھی ویو ہی سمجھیں گے۔ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جب مارکیٹ ہے وہ ایک سپورٹ ایریا پہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اگر پانچویں ویو بننی سٹارٹ ہو گئی تو یہ والا ایریا کور کرنے میں مارکیٹ کو بعد 2-3 دن ہی لگیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آ کے اگر مارکیٹ کوئی بھی ہمیں بلش پیٹرن دیتی ہے، بلش کینڈل سٹک کوئی بھی پیٹرن دیتی ہے، تو ادھر سے پھر ہم بائی کریں گے، ویٹ کریں گے، کوئی اچھا پیٹرن ملے گا تو پھر بائی کا سوچیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ سکتے ہیں ادھر سیلنگ کا پریشر ہے، اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو رسکی ہو سکتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے آپ ویٹ کریں اور ایک اچھے لیول پہ آنے دیں مارکیٹ کو۔ یہ بھی ایک اچھا لیول ہے، آپ تقریباً 520 کا ویٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ادھر سے آپ کو ٹریڈ ملے گی تو وہ بڑی اچھی ملے گی، کیونکہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کی چھوٹی چھوٹی کینڈلیں بن رہی ہیں، تو یک دم اگر مارکیٹ نیچے کو بھاگی تو اس نے ادھر ہی آ کے رکنا ہے 520 کے لیول پہ۔ تو میں تو یہی کہوں گا آپ فی الحال ویٹ کریں۔ اگر آپ نے ادھر سے ٹریڈ لینی بھی ہے تو آپ نے SL لازمی لگانا ہے، اور آپ نے جو کوانٹی ہے وہ تھوڑی رکھنی ہے۔ تو جی آپ سی انرجی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ارننگ اچھی آئی ہے دوسرے کوارٹر کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ڈاؤن ٹرینڈ تھا، ادھر سے مارکیٹ نے بوسٹ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس جو ویو ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے پہلی ویو، یہ جو ویو بنی ہوئی ہے اس کو پہلی ویو تصور کریں گے۔ اب جو دوسری ویو ہے وہ یہ جو لیول پہ کھڑی ہے ادھر سے بھی اوپر موو کر سکتی ہے، تو ادھر تک بھی آ سکتی ہے۔ اگر ادھر تک آتی ہے تو بڑا اچھا موو مل سکتا ہے اوپر کی طرف، آپ ادھر سے بھی بائی فرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوانٹی تھوڑی رکھنی ہے، ادھر سے آپ کا جو SL ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ آپ اگر ویٹ کرتے ہیں، آپ اس لیول پہ اٹھاتے ہیں اس کو، یہ بنتا ہے تقریباً 720 کا ایریا بنتا ہے، 7 روپے اور 20 پیسے کا یہ ایریا بنتا ہے۔ آپ ادھر تک ویٹ کریں اور ادھر سے آپ کو اچھی موو مل سکتی ہے، اور SL جو اس کا ہوگا وہ 7 روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ اگر پرائس اس کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے نیچے بائی نہیں کرنا، پھر ایلیٹ ویو کا جو فارمولا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ آپ جی فرٹیلائزر کو دیکھ لیتے ہیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے مارکیٹ نے پہلی ویو بنائی ہے اور یہ دوسری بنائی ہے۔ اس وقت تک جو مارکیٹ ہے وہ دوسری ویو کے اندر چل رہی ہے، جب یہ تیسری بنائے گی تو پہلا اس نے جو رکنا ہے جی وہ رکنا ہے تقریباً 356۔ جب تھرڈ ویو مکمل ہوگی تو اس نے تقریباً 330 روپے پہ آ کے رکنا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا اس وقت آپ اس کے اندر بائنگ نہ کریں، آپ ویٹ کریں، جب یہ آپ کو 350 کے ایریا پہ ملتا ہے تو آپ اس وقت اس کے اندر شارٹ انٹری لے سکتے ہیں، اور جب یہ آپ کو تیسری ویو جب یہ مکمل کرے گا 330 کے قریب، آپ ادھر سے اگر اس کو بائی کریں گے تو یہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے سکتے ہیں۔ ایلیٹ ویو ہمیں پروڈکٹ کر دیتی ہے مستقبل کے بارے میں، یہ کیا کر سکتا ہے یہ شیئر۔
تو آگے مارکیٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایلیٹ ویو کے فارمولے کے حساب سے اس کو پہلا جو ایریا ہے 356 کا ادھر تک اور 330 تک اس کو آنا چاہیے ریسنٹلی H1 کے حساب سے. ہاں اگر یہ کراس کر دیتی ہے اوپر کی طرف، یہ جو ایریا ہے اس نے جو ہائی لگایا ہے 424 کا، تو ہمارا جو ایلیٹ ویو کا فارمولا ہے وہ فیل ہو جائے گا. پھر ہم نیکسٹ جو ایلیٹ ویو تلاش کریں گے اور اس کے حساب سے اپنا جو ہے نا انویسٹنگ پلان بنائیں گے. تو فرینڈ آپ کے سامنے ہبکو کا چارٹ کھل چکا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیٹ ویو کے حساب سے پہلی ویو بنی ہے، یہ دوسری بن چکی ہے، اب مارکیٹ میں تیسری بنانی ہے. تو تیسری ویو کا جو پہلا سٹاپ ہوگا وہ ادھر ہوگا تقریباً 94 روپے پہ. اگر آپ کو ادھر سے کوئی بھی بلش پیٹرن ملتا ہے تو آپ ادھر سے بائنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ادھر مارکیٹ نہیں رکتی تو نیکسٹ جو مارکیٹ رکے گی وہ لیول بنتا ہے تقریباً 70 کے لگ بھگ، 70 روپے کے قریب پھر مارکیٹ رک سکتی ہے ایٹ ویو کے حساب سے. تو کچھ لوگ مجھے کہیں گے یار یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر اس طرح نہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے، اگر یہ والا جو لیول ہے 170 والا، یہ اس کو بریک کر کے پروف کرنا پڑے گا بھی میرے اندر دم ہے، میں نے اوپر ہی جانا ہے، نیچے نہیں آنا. اگر یہ لیول اوپر بریک نہیں کرتی تو پھر ایلیٹ ویو کا رول ہے وہ جدھر چلتی ہے نا، جب تیسری ویو بنتی ہے تو بڑے بڑے جو برج ہیں وہ لڑ جاتے ہیں. تو میں خود یہی چاہتا ہوں بھی اللہ کرے یہ تیسری ویو نہ بنے، یہ جو شیئر پرائس ہے اوپر کی طرف موو کر جائے. جب تک یہ 170 کا جو لیول ہے اس کے اوپر بریک نہیں کرتا تو اس وقت تک میں تو بھی اس کے اندر بائنگ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کو پروف کرنا پڑے گا میں اوپر جا سکتا ہوں. اللہ حافظ.